وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حق تعالیٰ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. زندگی بھی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت جن حالات اور جن پریشانیوں سے مسلمان دوچار ہے، ان تمام حالات میں اور ان تمام پریشانیوں میں مجھے اور آپ کو کس طرف کا رخ کرنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنا ہے، میرا اور آپ کا ہر قدم یہ ہمیں قبرستان کی طرف لے جاتا ہے. میرا اور آپ کا ہر جملہ یا تو جنت کی طرف لے جاتا ہے یا تو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں نہیں کئی لوگوں کو اپنے آنکھوں سے ہم نے مرتے ہوئے دیکھا. منومن مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو گئے. کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کو غسل کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہوا، ایسے ہی کپڑوں میں لپیٹ کر منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا. جمعہ کا مبارک دن ہے. اس گھڑی میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا ہے. میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے پہنے ہیں. اس وقت مجھے اور آپ کو یہ سوچنا تھا کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے غسل کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن پر پانی ڈال رہا ہوں. میری زندگی کا ایک آخری دن یہ بھی ہوگا کہ نہ معلوم کون مجھے غسل دے گا. آج میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنے ہیں. زندگی کا ایک دن وہ بھی آئے گا، نہ معلوم کون ہمیں کفن کا کپڑا ہمارے بدن پر لپیٹ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر منومن مٹی کے حوالے ہمیں کر دیں گے. زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسلام نے آ کر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے کہ زندگی کو کس طریقے سے خوشگوار، زندگی کو کس طریقے سے بہتر اور بہترین بنانا ہے. یہ مجھے اور آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں وہ ایسا مذہب عطا فرمایا ہے، ایسا ایمان اور اسلام عطا فرمایا ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کی ہر سیکنڈ پر میرے اور آپ کی رہبری کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کا مل جانا ہی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. میرا اور آپ کا ایمان اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان، اگر ہم دونوں کے ایمان کا دیکھا جائے، ہمارا ایمان ایک دھکوسلا والا ایمان، ایسا کمزور ایمان کہ جیسے دیمک اور مکڑی کسی لکڑے میں چلی جاتی ہے اور پورے لکڑے کو دیمک کھا جاتی ہے. ظاہر میں لگتا ہے بڑا خوبصورت لکڑا ہے، بڑا خوبصورت وہ الماری اور کباٹ ہے، لیکن جیسے ہی ہاتھوں سے اس کو چھویا جائے وہ درام سے نیچے گر جاتا ہے. اس لیے کہ اندر میں جو پاور تھا وہ نہیں ہے، اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے. میرا اور آپ کا ایمان بھی اس وقت اسی حالت میں ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے کہ مجھے اور آپ کو کہیں 5 نمازوں کے مسجد کے اندر لا کر کوئی کھڑا نہیں کرتا. ایسا کمزور ایمان کہ تھوڑے حالات آتے ہیں، تھوڑی مصیبت، تھوڑی بیماریاں آتی ہیں، کہ تھوڑا چڑھاؤ اتراؤ آتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ روایات میں ہے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف القدر صحابی ہے.
جب وہ افریقہ کے جنگل میں تشریف لے گئے اور جنگل میں جا کر کہا، آواز لگائی، اے جنگل کے درندوں اور اے جنگل کے جانوروں اور اے جنگل میں رہنے والے سانپوں، یاد رکھو ہم محمد کے غلام ہیں، ہم یہاں آئے ہیں دین کی دعوت کو لے کر اور دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے اندر اس جنگل کو خالی کر دیجئے، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں دین کی دعوت دینا ہے، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اگر تم نے تھوڑی دیر میں اس جنگل کو خالی نہیں کیا اور تم یہاں سے نہیں ہٹیں گے تو پھر ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ اور جنگل میں رہنے والے تمام درندے اپنے اپنے فیملی کے ساتھ جنگل کو خالی کر رہے ہیں کہ کیسا ایمان اور کیسا پاور تھا اور کیسا وہ ایمان ایسا مضبوط تھا کہ جب زبان مبارک سے کلمہ نکلتا تھا تو وہ ڈائریکٹ ان کے قلوب میں جا کر وہ اثر کرتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا ایمان ایسا کمزور ہے کہ آدمی کو خود کو اپنے ایمان پر ہونے میں شک ہے۔ 2021 کا سال آج ختم ہو رہا ہے، رات کو 12 بجے 2022 کا سال شروع ہو جائے گا اور لوگ خوش ہیں کہ ایک سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سال نیا سال شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ زندگی کی ایک اور اینٹ گر گئی اور نادان کہہ رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ ہمیں کوئی سال مبارک پانی نہیں، ہمیں تو ایمان نے، اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ ہمارا اسلامک سال اور اسلامک کیلنڈر وہ تو محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ آج 31 دسمبر اور اس کے بارے میں جہاں دنیا کے اندر جتنی رنگریلیوں میں اور دنیا کی دوسری قومیں جہاں آج اپنے آپ کو اپنے آبے سے باہر ہو کر خدا کی زمین پر رہ کر آسمان کی چھت کے نیچے خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی نافرمانی اور بغاوت پر اترتی ہے، وہیں پر مسلمان قوم بھی اور مسلمان کا نوجوان بچہ بھی اور مسلمان کا گھروں میں رہنے والا نوجوان بھی اور مسلمان کے خاندان میں رہنے والی میری نوجوان بہن بھی، وہ بھی آج اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے راستوں پر آ جاتی ہے، وہ بھی اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے۔ بلکہ ایک سال میرا اور آپ کا ختم ہو رہا ہے، اس سال کے ختم پر اختتام پر ہمیں تو آنا تھا کہ اپنے پورے سال کا حساب و کتاب کریں کہ میں نے پورے سال میں کتنی نعمتیں استعمال کی ہے اور دینے والے نعمتوں کے دینے والے کا میں نے کیا شکریہ اور کیا حق ادا کیا ہے۔ لیکن آج جہاں 31 آتی ہے، بلکہ یہ تو میرا اور آپ کا تہوار ہے ہی نہیں، یہ تو عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد کے مطابق 25 دسمبر کو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن انہوں نے اپنے عقائد کے اعتبار سے مانا ہے اور وہاں سے کھینچ کر آج لائے ہیں 31 دسمبر تک، تاکہ ان کو بہانے ملے اور ان کے ایسے راستے وہ اختیار کرے جن راستوں کے ذریعے سے اور جن اسباب کے ذریعے سے خدا کی زمین پر رہ کر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو۔ آج کی رات میں لوگ اپنے ایمان کو بیچ لیتے ہیں، بلکہ پورے سال میں جتنی شرابیں نہیں بکتی آج کی رات میں اتنی شرابیں دنیا میں بک جائے گی۔ پورے سال میں جتنی زنا کاری اور بدکاری نہیں ہوتی اتنی آج کی رات میں ہوگی اور لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کہ مسلمان کا بچہ اور مسلمان نوجوان وہ بھی 31 کو اپنے آپ کو بنائے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کاپی اختیار کرے گا اس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میرے اور آپ سوچیں کہ ہم ایمان والے ہونے کے بعد بھی ایمان کے دائرے میں رہ کر کیا کرتے ہیں؟ ایک باپ 5 وقت کا نمازی ہو، ایک باپ روزوں کا پابند ہو، ایک ماں نمازوں
کا اہتمام کرنے والی ہو اور اس کا بھی نوجوان بیٹا وہ جائے اور ہیپی نیو ایئر منائے اور وہ نہ معلوم کون کون سے خرافات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے ایمان کو بیچنے پر مجبور ہو جائے. یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. مارچ اور اپریل کے اینڈنگ میں گورنمنٹ والے اپنے کاغذات کا حساب لیتے ہیں اور اپنے سارے دستاویز کو اور سارے ڈاکیومنٹ کو تیار کرتے ہیں, پورے سال کا حساب لیتے ہیں. تو کیا ایک ایمان والا جب سال ختم ہو جائے تو اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرے گا؟ آج کے دن میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے آپ کو حساب و کتاب کرنا ہے کہ میں نے میرے خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے میرے خدا کو کتنا راضی کیا ہے, میں نے میرے مالک کو کتنا خوش کیا ہے. ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور غیروں کی مشابہت میں آ کر اپنے آپ کو آگے سے باہر کر غیروں کو طریقوں کو اپنایا تو آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچے گی. ظاہر میں شکل و صورت ایمان کی نظر آئے گی, اندر سے ایمان نہیں ہوگا. ظاہر میں لگانا بڑی داڑھی ہے, ٹوپی بھی پہنی ہے, کرتا جھکا بھی پہنا ہے, لیکن اندر سے ایمان کا پاور ختم ہو چکا ہو. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے تو زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح میں بیدار ہوگا ایمان کی حالت میں, رات کو سوئے گا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا, وہ کفر کی حالت میں. آج وہی دور ہے, آج وہی حالات ہے کہ ایسے سنگین حالات میں اور ایسے خطرناک حالات میں اگر کسی چیز کو بچانا ہے تو اپنی جان سے زیادہ بچانا ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان کو, میرے اور آپ کے عقائد کو, کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو, کہ تھوڑی فراوانی اور تھوڑی تنگی کو دیکھ کر آدمی اپنے ایمان کو کھو نہ دے. پورے سال کا حساب لینا ہے, بلکہ ایمان والے کے لیے تو کہ جب رات کو 12 بجے جب سال بدل رہا ہو اور 11:59 پر لوگ دنیا کی ساری قومیں اور دنیا کے سارے لوگ ننگا ناچ پر اور زنا بدکاری پر اور بڑے بڑے کباب کی حدوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی میں لگائے ہوئے ہو, اس وقت مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ مسلمان کا بچہ اور مسلمان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرنے والا, اپنے آپ کو ایمانی دعویٰ میں رکھنے والا, وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھا کر مصلی بچھا کر مسجد میں آ کر مصلی بچھا کر وہ خدا کے سامنے رونے والا بنے. تو کہیں آج کی رات میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے, کوئی مصیبت نہ آ جائے, کوئی حالات نہ آ جائے. ہم نے دیکھا ہے کورونا کے دور میں اور چل رہا ہے, ہزاروں لوگ ہمارے آنکھوں سے دنیا سے اوجھل ہو گئے. مجھے اور آپ کو اللہ نے بچایا ہے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بچایا ہے, ایک چانس دیا ہے. یہ چانس اسی لیے دیا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کر لے, میرا بندہ دنیا کے دھکے کھا کے آیا ہے, آج آ جاؤ میرے گھر پر اور میری چوکھٹ پر آ کر اپنے ایمان کی تصدیق کر لے, اپنے ایمان کو بچا لے, اپنے عقائد کو بچا لے. تو 31 آج کی رات میں ان دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اور کاپی اختیار کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اس وقت جب دنیا کی دوسری قومیں اور دنیا کے لوگ خدا کی نافرمانی پر تولے ہوئے ہو, ہم مصلی بچھا کر اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگے. کیوں؟ ایک مسلمان جب اپنی نئی دکان بناتا ہے اور اس کا اوپننگ کرتا ہے, ایک دوسری قوم کا رکھنے والا اور دوسرے قوم پر دوسرے مذاہب کا اختیار کرنے والا اور دوسرے مذاہب کے احکام پر چلنے والا, جب وہ بھی اپنی دکان کا اوپننگ کرتا ہے, اپنے مکان کا اوپننگ کرتا ہے, تو دنیا کی ہر قومیں اپنے عقائد کے اعتبار سے, اپنے مذہب کے رولز اور اصول کے اعتبار سے اپنی چیزوں کا اوپننگ کرتے ہیں. ہم بھی اللہ کے سامنے آ کر کہیں گے, اے میرے رب, 1 سال تو میری زندگی کا کم ہو گیا ہے, دوسرا سال شروع ہو رہا ہے, میں اس وقت تجھے راضی کرنے کے لیے اس مصلی بچھا کر تیرے سامنے حاضر ہوا. تو ہمیں تو نیا سال شروع ہو, تو نیا سال کے شروع ہونے پر ایک نئی اوپننگ ہو رہی ہے, تو نئی اوپننگ کے وقت آدمی اپنے آپ کو خدا سے اس کا تعلق مضبوط کر لے, اپنے آپ کو خدا سے راضی کرنے والا بنا دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. زندگی بہت چھوٹی ہے, بہت مختصر زندگی ہے,
ورنہ ہمارا ایمان ایسا کمزور ہے، اندر سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ جس طریقے سے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کچھ دنوں پہلے جب ٹھنڈی ہوائیں چلی اور بارش بھی ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے کیا لوگوں کی اسٹیٹس پر ایک بات دیکھی تھی، وہ ایسی خطرناک بات تھی کہ اگر لگتا ہے کہ آدمی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے نقل کرتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی اسٹیٹس پر ایک بات لکھی ہوئی دیکھی تھی۔ لوگوں نے لکھا تھا ٹیکنیکل کے پرابلم کی وجہ سے یہ آج دو موسم ایک ساتھ ہو گیا ہے، بارش کی موسم بھی ساتھ میں ہو گئے اور ٹھنڈی کی موسم بھی ساتھ میں ہو گئے۔ تھوڑا اس جملے کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ٹیکنیکل خدا کی ذات اور خدا کی قدرت ختم ہو گئے کہ دونوں موسم ایک ساتھ ہو گئے؟ ٹیکنیکل پرابلم یعنی آدمی جذبات میں آ کر اور دنیا کی محبتوں میں آ کر ایسے جملے نکال لیتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ شک ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز کی بات چھوڑو، سب سے پہلے ایمان ہے۔ آج کی رات میں ہزاروں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ خدا کے سامنے راضی کرنے والے بنے، خدا کو راضی کرنے والے بنے، خدا کو منانے والے بنے۔ میرا اور آپ کا رب ہم سے ناراض ہے، ہم سے رٹا ہوا ہے، اسی لیے تو دنیا میں حالات ہے، اسی لیے تو دنیا میں لوگ نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے۔ دنیا کے اندر ہر صبح آنے والے ایک نئے فتنے کو لے کر آ رہی ہے اور روزانہ کے فتنے ایسے خطرناک فتنے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے مالک اور خالق کو راضی کرنا ہے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے موٹے بچے کو، ننھے منھے بچے کو جب وہ راضی کر لیتی ہے اور وہ بچہ دور چلا جاتا ہے، اللہ نے ابن قیم نے بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا اور اس گلی میں گزرتے گزرتے ایک ماں اپنے چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے کو پٹائی کر رہی تھی اور مار رہی تھی۔ بچہ دور جا رہا تھا، پھر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا، بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ماں نے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، آدھی رات کو ماں اٹھی ہے اور اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، اپنے لخت جگر کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر پایا۔ جیسے ہی اپنی چوکھٹ پر پایا، سینے سے لگا لیا، کہنے لگی ماں، کہنے لگی بیٹا میں نے تیری پٹائی کی تھی، تجھے مارا تھا، کیوں پھر آیا ہے؟ وہ لخت جگر اور معصوم ننھا منھا بچہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میری ماں بات تیری صحیح ہے، تو نے میری پٹائی کی ہے، میں تیرا نافرمان بن دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری ماں مجھے رات کا کھانا مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن تیری مامتا اور تیری محبت تیرا تعلق نہیں مل سکتا ہے۔ ہم آج کے اس مبارک دن میں، جمعہ کی مبارک گھڑی میں اللہ کے سامنے یہ کہیں گے اے میرے رب، دنیا کے دھکے کھا کھا کر تیرے در پہ تو نے بلایا ہے، آج تو ہم سے راضی ہو جا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہے لیکن اگر تو نے ملا تو کچھ نہیں ملا ہے۔ آج کی جمعہ کی مبارک دن میں اور مبارک گھڑی میں اور جہاں دنیا کی قومیں اور دنیا کے لوگ گناہوں پر تلے ہوئے ہو، اے میرے رب نے تجھے راضی کرنے کے لیے مصلی پر آیا۔ مجھے آپ کو کہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، سال ختم ہوا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، حساب کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کرو، حساب و کتاب کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میرا اور آپ کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ۔ قیامت کے دن ابن آدم سے، انسان سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا او میرے بندے، میں نے تجھے 50 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، 80 سال کی زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں کھپایا ہے؟ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے میرے بندے جوانی دی تھی، صلاحیت دی تھی، طاقتیں دی تھی، ان جوانی کو کہاں کھپایا ہے؟ اور اگر آدمی یہ کہتا ہے میری 50 سال کی زندگی ہو گئی، ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہم روزانہ قبر کے قریب ہوتے ہیں، ایک لاری گلہ چلانے والا
ایک چھوٹی دکان چلانے والا وہ بھی رات کو سونے سے پہلے پہلے اپنی لاری گلے کا حساب کرتا ہے، اپنی دکان کا حساب کرتا ہے، اور ایمان والا اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا حساب نہ کرے۔ اسی لیے تو فرمایا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ جو محاسبہ کرے گا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے۔ جیسے آدمی اپنی دکان کا حساب کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کو نظر آتا ہے کہ میں نفع میں ہوں یا نقصان میں ہوں۔ تو میری ایمانی زندگی چل رہی ہے اور میں ایمان کے دائرے میں رہ کر خدا کی زمین پر خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہوں۔ اگر ہم محاسبہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ میں رب کی نعمتوں پر استعمال کرنے کے بعد رب کو کتنا راضی کیا ہوں، گناہ کتنا کیا ہوں، نافرمانی کتنی کی ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بنانے والے بن جائیں کہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہم راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک لڑکی ہو اور اس کی شادی ہونے والی ہو، اس کی رخصتی ہونے والی ہو، نکاح بھی ہو گیا ہو، اور اگر وہ بہترین کپڑے بہترین لباس پہنا ہو، اس کی سہیلی آ کر اس کی تعریف کرتی ہو، لیکن وہ اگر آ کر عقل مند ہے وہ لڑکی تو یوں کہے گی تمہاری تعریف سے اور تمہارے وہاں سے میں خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ میرا شوہر مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جائے۔ تو دنیا والے میری اور آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، دنیا والے میری اور آپ کی برائی کرے یا نہ کرے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس رب کو منانا ہے، جب وہ راضی ہو جائے گا، جب وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہماری زندگی کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور زندگی کے میں سکون، اطمینان، راحت اور عافیت ملے گی۔ آدمی قبر کے پاس جا رہا ہے، ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا قبر، اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا حضرت دین کی باتیں تو بہت سنتے ہیں لیکن دین کی بات اثر نہیں کرتی، میرا لگتا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سو نہیں گیا ہے، مر گیا ہے۔ سو جاتا ہے تو آدمی اس کو جھنجھوڑتا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے۔ دین کی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اگر ہمیں ایمانی توفیق نہ ہو، نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق نہ ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی توفیق نہ ہو، تو سمجھو کہ ہمارا دل اندر سے مر گیا ہے۔ اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ میں روزانہ میں اپنے رب کو کتنا وقت دیتا ہوں، بیوی کو وقت دیتا ہوں، بچوں کو وقت دیتا ہوں، دوستوں کی مجلس میں جا کر اپنے دوستوں کو وقت دیتا ہوں، لیکن میں اپنے رب کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ کون ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو؟ کون ہے جو روزانہ تسبیحات کا اہتمام کرتا ہو؟ کون ہے آج کے جمعہ کی مبارک دن میں جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہو؟ اپنے آپ کو سمجھو، کسی سے میری زندگی کا حساب ہم لے اور کسی سے کسی کا حساب ہم لے، اس سے پہلے میں خود اپنے دل کے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل کی طرف مخاطب ہو کر کہے اے دل تو کہاں جا رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، غفلت کی زندگی میں کب تک سوتا رہے گا، غفلت کی زندگی میں کب تک سوتا رہے گا۔ زندگی کی دنیا ساری ختم ہو جائے گی اور مرمر مٹی کے نیچے جا کر دفن کر دیا جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ سال ختم ہو رہا ہے، اس سال کے اندر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، رکے ہوئے رب کو منا لو، اس رب کو راضی کر لو۔ ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے جیسے ہی سلام پھرا ایک نوجوان آیا تھا، کہنے لگا حضرت میں تو آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، کسی کام کے لیے آیا تھا، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے مسجد کی دیواروں سے آواز سنی تھی کہ آپ کا سجدہ قبول نہیں ہے، تو پھر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اللہ والے کہنے لگے نوجوان بات تو تیری بھی صحیح ہے، لیکن مجھے بتا لیں کہ اس ڈر کے علاوہ، اس چوکھٹ کے علاوہ کون سی ایسی چوکھٹ ہے اور کون سا ایسا ڈر ہے جہاں جا کر میں اس سجدوں کو اور ان نمازوں کو قبول کر رہا ہوں؟ بغیر سے آواز آئی میرے بندے تیری زندگی کی ساری عبادتیں ہم نے قبول کر لی۔ سمیرہ خاتون گزری ہے، بڑی اللہ والی گزری ہے،
کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے جب نمازوں کے پابند تھی، روزوں کے پابند، عبادتوں میں بہت آگے تھی، انتقال ہو گیا، خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر لی۔ اچھا کس عمل پر؟ کوئی نمازوں کے اہتمام کرنے والے تھے۔ کہا کہ نہیں، میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوا ہے صرف سوائے ایک عمل کے۔ فرمایا کون سا ایسا عمل ہے جو عمل کو اللہ نے قبول کر لیا؟ کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور میرا دوپٹہ نیچے تھا، سر کے بال تھوڑے کھلے ہوئے تھے، مسجد کے مناروں سے مؤذن نے آواز لگائی اور اللہ اکبر کی صدائیں میرے کانوں میں ٹکرانے لگی، گونجنے لگی۔ میں نے فوراً اس لقمے کو نیچے رکھ دیا اور میں نے دوپٹے کے ذریعے سے اپنے بالوں کو ڈھانپ لیا۔ رب نے کہا جا میری بندی، تو نے میرے نام کا احترام کیا ہے، تیرے بالوں کو میں ڈھانپ لیا، تو نے میرے نام کی وجہ سے اپنے بالوں کو ڈھانپ لیا ہے، جا میری بندی تیرے زندگی کے سارے خطاؤں کو میں نے میری رحمت سے ڈھانپ دیا ہے۔ تو وہ تو راضی کرنے پر آتا ہے اور معاف کرنے پر آتا ہے، تو رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت بندوں کا بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کون سا ایسا بہانہ مل جائے کہ وہ رب اپنے کو راضی کر لے۔ اسی لیے آج کی رات میں، آج کے جمعہ کی مبارک نیند میں اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے تو اس نیت کو لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ جب دنیا کے اندر آج جہاں دنیا میں سارے لوگ ناچ گانے میں اور شرابوں میں اور زنا کاری اور بدکاریوں میں جہاں ملوث ہوں گے، ہم نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے دن اپنے گھروں میں رہ کر یا مسجدوں میں آ کر ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر اس رب کے سامنے آہوازاری میں دعاؤں کے اہتمام میں گزاریں گے۔ آدمی دعا، 2 آنسو اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ایک فقیر مانگنے والا سائل جب محلے میں آ جاتا ہے مانگنے کے لیے اپنی دکان پر، ہمارے گھروں پر، اگر ہم اس کو نہیں دیتے ہیں تو وہ رونے کی شکل بنا لیتا ہے اور رونے جیسا چہرہ کر لیتا ہے اور اس کی پرسنالٹی کے ذریعے سے آدمی کو رحم آ جاتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو وہ رب کو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا مالک اگر اس کے سامنے 2 آنسو بہا لیں گے اور رونے کی شکل بنا لیں گے، اگر ہماری آنکھوں میں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل گیا ہے جہنم کی آگ کو بجانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کی رات میں اللہ کو منائیں گے، جہاں دنیا کی قومیں دنیا کے اندر دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے نافرمانیاں کریں گی، ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے اور دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے معافی مانگنے والا بنائیں گے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے اور آدمی کی گناہوں کو معاف کر کر اس کے لیے رفع درجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جہاں آدمی اس وقت بہت سارے حالات میں لوگ ہیں، کوئی کاروبار کی لائن کے اعتبار سے پریشان، کوئی بیماریوں میں پریشان، کوئی نہ معلوم کون سی حالات میں پریشان ہے، اور میں اور آپ اس پریشانیوں کا علاج دوسری جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ روزانہ ہم 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، ہمارے گھروں میں 4 وقت ہم نہیں پیئیں گے جب تک کہ میرے گھر کے اندر میرے قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے، اور گھر کے اندر گھر کے سارے افراد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو۔ اور یاد رکھو ایک آسان نسخہ آپ کو بتلا کر جاتا ہوں، انشاءاللہ اس نسخے پر عمل کریں گے اللہ روزی میں برکتیں دیں گے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اللہ ایسی خوشحالی والی زندگی دیں گے کہ انشاءاللہ بڑھتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان تمام خرافات سے، تمام حالات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر لمحہ آدمی باوضو ہے، وضو کی حالت میں۔ جو آدمی وضو کی حالت میں رہتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات والے نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے وضو کی حالت میں رہنے سے اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آج کل نوجوانوں کو خاص طور پر وساوس آتے ہیں، مقصد نماز پڑھتا ہوں کتنے لگا بھی وہ بھی نہیں پتا، مقصد نماز پڑھتا ہوں بڑے خیالات آتے ہیں، کوئی علاج باوضو رہنے سے ان پورے خیالات سے برے وساوس سے اللہ حفاظت فرما دے گی۔ تیسری چیز انشاءاللہ جو وضو کی حالت میں رہے گا ایکسیڈنٹ سے اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ جو
آدمی یہ بیماریاں اور پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے، بلکہ جو آدمی قرض میں مبتلا ہو باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل و جل اس کی قرض کے رہن سے اس کو قرض سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ تو نیت کرے کہ باوضو رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی نماز میل رات کی نماز قضا نہ ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اور ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھیں کہ کیا میں روزانہ لوگوں کو وقت دیتا ہوں، حقیقت میں نے میرے رب کو کتنا وقت دیا ہے۔ کون آدمی ہے جو 10 منٹ 15 منٹ خدا کے سامنے معافی مانگتا ہے؟ جو کون ہے جو 10-15 منٹ روزانہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے؟ بلکہ دعا کی اور اپنے موبائل کی سوئچ بند کر لو، موبائل آف کر لو، ہمارے پاس کوئی نہ ہو، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہو، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ کوئی دوست ہو، کوئی نہ ہو، ایسا گر گرا کر مانگیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خرافات سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔